अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, सिंध में सैलाब जी जेका सूरत हाल आहे उहा इंतहाई ख़तरनाक थींदी पई वञे। ख़ासि तौर दादू डिस्ट्रिक्ट में जेको मंछर खे कट ॾिनो वियो आहे ऐं उहो मंछर जो पाणी दरियाए सिंध में ड्रेन आउट करण जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ कट लॻाया पिया वञनि, उन पाणीअ जो जेको सफ़र आहे उहो मुसलसल जारी आहे। उन पाणीअ जे बहाव सबबि जेका काफ़ी ॻोठ उन पाणी जी लपेट में अची विया आहिनि। उन्हनि इलाइक़नि में रेस्क्यू वारो जेको मरहलो उहो शुरू आहे, पर रेस्क्यू या मुतासिरनि खे खाधो पीतो ॾियण जे हवाले सां या उन्हनि खे मेडिकल सहूलियत ॾियण जे हवाले सां हिन वक़्तु बि काफ़ी शिकायतूं अचनि पियूं त गवर्नमेंट सतह ते तमामु घटि कोशिशि थी रही आहे। जेतोणीकि फलाही इदारा आहिनि उहे बि कमु करे रहिया आहिनि, पर ज़ाहिर आहे निजी सेक्टर जेको आहे उन्हनि वटि ओतिरा वसीला न हूंदा आहिनि जो एॾे वॾे तइदाद में जेके ॿोॾ मुतासिर आहिनि उन्हनि जी मदद थी सघे, पर उहे बि पंहिंजे पर में कोशिशि करे रहिया आहिनि। पर जेतिरा माण्हुनि खे मसइला आहिनि उहे मसइला उन अंदाज़ में उन हिकु तेज़ीअ सां ऐं मसइलनि पटांदड़ जेके क़दम आहिनि उहे फौरी क़दम खणण जे हवाले सां काफ़ी गवर्नमेंट लेवल ते बि सुस्ती नज़र अचे थी। ऐं जेके मुतासिर आहिनि उहा उन्हनि जी जेके दांह आहे, उहे जेके कूकूं आहिनि उन जूं उहो मुसलसल जारी आहिनि त खेनि न सिर्फ़ु खाधे पीते शयुनि मिलण में रुकावट आहे, रेस्क्यू कोन पिया थियनि उहे, ऐं उनखां अलावा जेके हिन वक़्तु वबाई बीमारियूं फैलिजी रहियूं आहिनि उते उन्हनि लाइ मेडिकल टीम्स जी ज़रूरत आहे। खोड़ सारा ॿोॾ सटियल इलाइक़नि में मसइला आहिनि, इन्हनि मसइलनि खे एड्रेस करण जी ज़रूरत आहे। इन मामले ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सारिम बरनी साहब, जेको बरनी ट्रस्ट जो सरबराह आहे ऐं सिंध में जेके ॿोॾ सटियल इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में कमु करे रहियो आहे। अस्सलाम वालेकुम सारिम साहब। सालिम साहब, ये बताएं कि सिंध में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, अभी वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? लोगों की जो किराए मुसलसल बढ़ती जा रही है रिलीफ के हवाले से, उनकी मेडिकल मामलात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं मुतासरीन के। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ दादू में हूँ और इसका अभी जमजा बोर्ड पे कहीं कौन से बाबर और जो जगहें इवन, बल्कि मैं इस वक्त गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते उधर जो कश्ती वाले हैं 4-6 लोग हैं, उनको ना देखने के रोजगार मिल रहे हैं, वो रोजगार नहीं कमाने, वो जाती कर रहे हैं वहाँ के रहने वालों के साथ, लोग उसके साथ 7-7 हजार रुपये बोर्ड को लेके जाने और लेके आने के ले रहे हैं, 2-3 किलोमीटर के। तो 7-7 हजार रुपये तो ये जुल्म है। कराची ऐसे शहर में आप अगर देखें, मनोड़ा का जो सफर होता है वो 20-20, 40-40 रुपये टिकट के ऊपर होता है, और वो पूरी बोर्ड भी मेरा ख्याल है 1000 रुपये 1500 रुपये भी नहीं लेती होगी लेके जाने और लेके आने की। तो सबसे पहले तो इस जुल्म को खत्म किया जाए, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो अगर घर के बच्चे को लेके आ रहे हैं मेडिकल के लिए तो वो कहाँ से पैसे दें? वो अगर राशन लेने आ रहे हैं तो राशन खरीदें या कश्ती का किराया दें। जगह कोई है नहीं रहने के लिए, बैठने के लिए जो जगह है वो पानी के बीच में गिरी हुई है। तो मैं तमाम सिंध गवर्नमेंट से कहूंगा, खुदा के वास्ते इस पे जरा सी तरजीह दे लीजिए। मैं किसी हुकूमतों के खिलाफ बोल के काम नहीं करता, सब अपना हिस्सा डालने और डालेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ कि सिंध हुकूमत सच्ची आवाज में चली जाए और उस पर सिंध फौर कार्रवाई करें कि फीस पैसेंजर के हिसाब से उनसे पैसे चार्ज किए जाएं और 25-50 रुपए से ऊपर फीस पैसेंजर ना लिए जाएं कम अज कम, क्योंकि जो हालात हैं इसमें वो गरीब लुटा पिटा बैठा हुआ है, वो कहाँ से देगा। तो बाकी ये है कि हम जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम अपने भी बोट्स ला रहे हैं यहाँ पे और कोशिश करेंगे जितनों को भी फ्री ट्रांसपोर्ट कर सकें, उनको ट्रैवल उनको यानी खुशकी की तरफ ला सकें, या खुशकी से उनके घर जहाँ पानी में गिरे हुए वहाँ जाना चाहें तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लाएंगे और लेकर के जाएंगे। बनी साहब, अभी अगर काम किया जाए, जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो अभी अवलियत के बुनियाद पे किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है? अभी तक रेस्क्यू का अमल जारी है या खाने पीने के चीज़ों की भी कमी है? अवलियती तौर पे किस चीज़ को देखा जा रहा है? देखिए, रेस्क्यू भी है अभी भी और खाने पीने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। खाने पीने के लिए खास तौर पे मैं शहरों में जो हमारे दूर दराज के शहरों से आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम करें, या दुकानदार हैं शहरों के अंदर जो दादू ले लें, बलूचिस्तान के इलाके जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे उन दुकानदारों से आप राशन के पैक बनवाएं और उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। ना आपका सामान लुटेगा, ना आपके पैसे को कोई प्रॉब्लम होगी, हर चीज सिक्योर उनके
ہاتھوں سے ان کے سامنے سارا کا سارا کام ہو جائے گا. تو تھوڑا سا سمجھداری سے لوگ کام کریں. اگر راشن آ بھی رہا ہے کہاں جا رہا ہے, کس کو دیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی 10 بار لے رہا ہے, لے کے بیچ رہا ہے, تو اس کو کون دیکھے گا. تو تھوڑی سی اگر سمجھداری سے لوگ چلیں گے, کام کریں گے, تو میرا خیال ہے بہت جلد انشاءاللہ جو ہے نا یہ بہتری کی طرف آئیں گے. اچھا، سامان کی فراہمی کے حوالے سے ڈبلنگ کی آپ نے بات کی، تو کیا گورنمنٹ ڈیٹا فراہم نہیں کر رہی ہے یا اس طرح کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے جہاں پہ ڈبلنگ نہ ہو اور آسانی سے جن کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملی ہیں ان کو مل سکیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو مقصد آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنانے کا کوئی رواج ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہی بنانے کا نہیں کوئی رواج ہے. پھر گورنمنٹ نے مجھ سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا, نہ میرے علم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی ایسی کو چیز جو ہے نا پرووائڈ کی جا رہی ہو. تو اگر ایسا ہی کچھ ہو جائے تو بہترین کام ہو جائے گا, اور یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. یہ ڈیٹا کا جو کام ہے گورنمنٹ کرے گی. اس کو چاہیے کہ تمام جو ادارے کام کر رہے ہیں پھر اس ڈیٹا کو فالو کریں تاکہ ڈبلنگ نہ ہو. کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک کے پاس روٹی ہوئی اور ایک صرف ایک جو ہے نا نوالے کو کی طرف رہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے فل فور ڈیٹا پہ کام کر کے اور پھر لوگوں کے حصے باندھ دے کہ ادھر اتنا راشن پہنچ چکا ہے اور اب دوسری جگہ جانا ہے, جیسے بھی اس کو گورنمنٹ کو سمجھ میں آتا ہے, تاکہ ادارے والے یا پرسنلی جو بھی راشن لے کر کے جا رہے ہیں وہ ان کے سائٹ پہ دیکھیں اور اس کو واش کر کے اور پھر ان کی ہیلپ کریں. اچھا برنی صاحب، گورنمنٹ آفیشلز کا تو یہ کہنا ہے کہ ابھی کھانا پینا ان کو مل رہا ہے لیکن ٹینٹ اور مچھردانیوں کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن اب جو ٹرک لوٹے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کھانے پینے کا مسئلہ متاثرین کو ابھی بھی ہے. دیکھیں بالکل میرا خیال ہے کہ مچھردانی کی بھی ضرورت ہے اور اسپرے کی بھی ضرورت ہے, اور ایک بار دو بار اسپرے نہیں 10 بار یا ہر گھنٹے کے بعد اسپرے ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں جس حساب سے کیڑے مکوڑے مچھر مکھیاں ہیں انسان کے لیے بیٹھنا سونا مقصد رہنا بہت مشکل ہوا ہے. اگر آپ روٹی دے بھی رہے ہیں تو روٹی کھائے کیسے, جس طریقے سے مقصد ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کیا مثال دوں آپ کو, شہد کے چھتے نہیں ہوتے کہ بس ایک دم اڑنے لگتی ہیں. تو ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت, یہاں پہ آپ دیکھیں تو مچھر مکھیاں بے حساب, ہماری گاڑیوں کے شیشے آپ دیکھیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو وائپر مارنا پڑتا ہے, اتنے آ کر کے ٹکرا رہے ہیں, نشان لگ رہے ہیں. تو انسان ہے, انسان ان چیزوں سے تنگ ہوتا ہے. ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. ہم اپنے ساتھ کئی سارے اسپرے لائیں, مچھر اسپرے لے کر کے آئے, مچھردانیاں بھی لے کر کے آئے. ہم صرف مچھردانی سے گزارا نہیں کر رہے, ہم ان علاقوں میں اسپرے بھی کر کے دے رہے تاکہ یہاں سے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک وہ میرے صرف کرنے سے تو کام نہیں ہوگا, لوگ سب جب اس پہ مل کر کے کام کریں گے تو ضرور بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا بنی صاحب، کافی مخیر حضرات ہیں جو مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مدد کر بھی رہے ہیں. تو برنی ٹرسٹ کی کہاں کہاں کیمپس ہیں، کن کن شہروں میں کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں پہ لوگ مخیر حضرات اگر مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے رابطہ کریں، کن کن شہروں میں آپ ہیں؟ دیکھیے ہمارے نمبرز ہیں, اس پہ رابطہ کریں. تارم برنی ٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں ڈیٹیل ملے گی آپ کو, نمبرز ملیں گے, وہاں رابطہ کریں. اور بلوچستان اور سندھ ہم دونوں طرف ہی کام کر رہے ہیں. اور رہی بات ناموں کی, نام تو مجھے نہیں یاد جا رہے, ہمارے یہ سٹی نہیں ہے تو ہمیں علاقوں کا, یہاں کے لوکلز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جس علاقے میں بھی جاتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم ادھر چلے جاتے ہیں ان کے پاس. اچھا برنی صاحب، ابھی تو انٹرنیشنل جو برادری ہے وہ بھی جاگ اٹھی ہے اور مدد بھی کر رہے ہیں، باہر سے بھی سامان آ رہا ہے. تو یہ ڈسٹریبیوشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو گورنمنٹ کوئی باقی جو فلاحی ادارے ہیں آپ سے ہیں یا باقی الخدمت ہے، باقی فلاحی ادارے ہیں، تو ان کو ان ڈسٹریبیوشن میں مل رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتی. دیکھیں ہم تو بانٹ رہے ہیں, باقی الخدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے, عیدی کر رہے ہیں, چیپا والے کر رہے ہیں, چلانی والے کر رہے ہیں. باقی جو ہے گورنمنٹ کا جو بانٹنے کا نظام ہے وہ تو انہی کے پاس ہی, اگر کسی این جی او سے منسلک ہو تو مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن ہم لوگ اپنے اون پہ ہی, اپنے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کی سپورٹ سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، ابھی سنا ہے کہ جہاں متاثرین ہیں وہاں پہ میڈیکل ایشوز بھی بہت سارے آ گئے ہیں، ڈینگی ہے، ملیریا ہے، گیسٹرو کے کیسز آ رہے ہیں، اور پانی آنے کی وجہ سے سانپ کاٹنے کے بھی ایشوز آ رہے ہیں. تو سنا ہے کہ میڈیکل ایشو بہت ہے جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں فل فور میڈیکل پہ جو ہے نا کیمپ لگانا شروع کر دوں. ابھی میڈیکل کے کیمپ نہیں ہے ہمارے, کیونکہ ابھی ہماری گاڑی کے پیچھے ایک بیچارہ بائک پہ بچے کو لے کر کے آیا کہ اس کو دوا دے دو, تو ہم نے بولا بھائی ڈاکٹر نہیں ہے,
हम ऐसे दवा नहीं दे सकते कोई भी, इसको दवाएं तो थी हमारे पास लेकिन हमने उसको माजरत कर ली उसको। तो मेरी कोशिश है 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह इधर सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी जहाँ जहाँ हम कैंप लगा सकें, हमसे जो डॉक्टर्स हैं खासतौर पे यहाँ इंटीरियर के, बलूचिस्तान के, वो भी राब्ता करें ताकि उनके इलाके हैं वो उनकी जबान भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और उनकी बीमारियों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो बाकी उनके मेडिसिन हैं, कैंप है, वो सब हम लगा के दे देंगे, लेकिन डॉक्टर्स हमसे सारे मेडिसिन से राब्ता करें तो इंशाल्लाह अच्छा काम हो जाएगा फिर लोगों के लिए। अच्छा बर्नी साहब, वफाकी हुकूमत ने भी कहा है कि हम सिंध गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं और NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वो भी सांप काटने की जो वैक्सीन है, जो बाकी वैक्सीन है, तो वो फ्राहम करने के हवाले से वो कमिटेड हैं। तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने राब्ता किया है कि जहां जिन इलाकों में गवर्नमेंट नहीं पहुंच रही है, फलाही इदारे पहुंच रहे हैं, तो उनकी तवस्सुत से ही वफाकी हुकूमत डायरेक्ट उन इलाकों में वो वैक्सीन पहुंचाए? फिर मैं वही कहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो, वो किन इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है और ना मुझे कोई ऐसी मालूमात है। हाँ, हमसे किसी कोई नहीं मिला, ना हम किसी से गवर्नमेंट के हिस्से से मिले में। अगर गवर्नमेंट चाहती है हमारे हेल्प लेना तो हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इंसानियत की खिदमत है, इस वक्त हम बिल्कुल उसके साथ हैं। और इदारे जो होते हैं वो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, गवर्नमेंट के साथ इदारे नहीं राब्ता करेंगे। गवर्नमेंट को अगर हेल्प चाहिए होती है तो इदारे उनको जो है ना सपोर्ट करते हैं फिर। और हाँ, बेशक गवर्नमेंट के लिए भी आसान है हर जगह पहुंचना, लेकिन जिस लेवल पे ये तबाही आई है सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ इदारे नहीं पहुंच सकते। इसमें अगर मिलके अच्छे से काम करें तो मेरा ख्याल है बेहतरी जरूर आएगी। ठीक है सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे शोएब हाशमी साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ अल ख़िदमत फाउंडेशन सां आहे। अल ख़िदमत फाउंडेशन सिंध में जेके ॿोॾ मुतासिर आहिनि उन्हनि जी मदद लाइ कोशिश आहे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। शोएब साहब ये बताएं कि अभी सिंध में सैलाब ज़दा जो इलाके हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, 1 माह से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक हम बुनियादी मराहल में नहीं निकल सके हैं। अभी तक रेस्क्यू का मामला भी है, खाने पीने की अशिया की चीज़ें हैं, तिब्बी मामलात हो गए हैं, इतने सारे मसाइल हैं। आपकी फाउंडेशन वहाँ पे काम कर रही है, आप ये बताएं किन किन शहरों में काम कर रहे हैं? अली भाई, एक बात तो हमें ये समझनी होगी कि ये जितना बड़ा डिजास्टर है और जितने नुकसानात हुए हैं, इसको सच्ची बात है कि ना तो कोई एक हुकूमत कर सकती है, ना कोई एक इदारा या कोई इंडिविजुअल कर सकता है। एक तो ये सबके मिलजुल के करने का काम है। दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली इस दफा जो डिजास्टर आया है, खिदमत फाउंडेशन तो 2005 के ज़लज़ले के बाद से जितने भी डिजास्टर रहे हैं उसमें रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम करती है। और अभी भी जो ये 14 जून से, बल्कि उससे भी पहले जो बादल फटने का वाकया हुआ चित्राल गिलगित में, तो वहीं से इस सारे सिलसिले का जो अब की बात इस मानसून के अंदर जो डिजास्टर और सैलाबी कैफियत है उसमें काम शुरू हुआ। लेकिन इस दफा जो एक मुख्तलिफ रही चीज वो ये कि हमारा जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और खास तौर पे जो हमारे तरजीहात थी, वो बिल्कुल ही हम चंद सियासी खबरों में उलझ के रह गए और बिल्कुल अंदाजा नहीं था ना आम आदमी को, और ना अब तवज्जो दिलाई गई, ना उस पर कोई शोर मचाया गया, ना कोई आगाही की गई, जिसकी वजह से जो है वो मीडिया के अंदर लेट चीजें आई और आम लोगों तक जो है वो लेट पहुंची। इसलिए ये डिजास्टर हमें कितने देर से लोगों को, आम लोगों को इससे आगाही हुई और चीजें फिर उसी तरह से रिस्पांस में भी जो आम लोगों का रिस्पांस है, ये जिसे एक मैसिव लेवल पे रिस्पांस कहते हैं, उसमें भी देरी हुई। उसके अंदर भी काफी देर से हुआ। लाइक सांगड़ के अंदर, दादू के अंदर जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया इस वक्त मसला है। लेकिन ये आखिरी एक हफ्ता था जब एक ज्यादा हमारे मीडिया पे भी जो है वो रन डाउन में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे खबरें रही और अब वो भी वक्त गुजरने के साथ नीचे जा रही हैं। अल ख़िदमत तो इस वक्त हर जिले के अंदर, सिंध के भी मुतासरा जिले के अंदर कम ज्यादा
موجود ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں. ہم جو وہاں پہ پکا پکایا کھانا ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں, راشن بھی پہنچا رہے ہیں. جو ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں, فیلڈ ہاسپٹل ہم لوگوں میں سکھر کے اندر بھی کام کر رہا ہے. دادو سمیت باقی جتنے بھی علاقے ہیں وہاں ہمارے میڈیکل ٹیمز ہیں, جو موبائل میڈیکل یونٹس ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے, لیکن جو ایک دقت رہی وہ یہ کہ ایک تو رستے بند ہونے کی صورت میں جو سرکاری ادارے ہیں جو جن کو سب سے پہلے وہاں پہ آنا چاہیے تھا اور آرگنائزیشنز کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے تھا, رہنمائی کرنی چاہیے تھی, وہ اس میں بہت پیچھے رہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک یہ ڈیزاسٹر وہ کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی رکا نہیں حادثہ دیکھ کر. تو بس اس طرح کا معاملہ رہا ہے اتفاق. شعیب صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے گورنمنٹ آفیشل کا یہ کہنا تھا کہ کھانا تو پرووائڈ ہو رہا ہے لیکن ابھی ٹینٹ اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے, لیکن ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک لوگوں کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہو رہا ہے, ریسکیو کا معاملہ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے. تو اتنے سارے مسائل ایک ہی دفعہ سے ہو رہے ہیں. ویسے فیزز وائز ہوتا ہے, پہلے ریسکیو کیا جاتا ہے, کھانا مہیا کیا جاتا ہے, اس کے بعد ٹینٹ سٹی قائم کیے جاتے ہیں, طبی سہولت دی جا رہی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی شعبے میں گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, فلاحی ادارے بھی کام کر رہی ہے, لیکن ہمیں کرائے بہت آ رہی ہے متاثرین کی جانب سے. علی, میں نے پہلی بات ہی کا آغاز ہی یہیں سے کیا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ 3 کروڑ اور 34 لاکھ سے زیادہ لوگ جس سے بالواسطہ متاثر ہوں, اور یہ آپ کی آبادی کا ایک پرسنٹیج بنتا ہے, جبکہ اکنامیکل سچویشن ایسی ہے, پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے. اس سب کے اندر جو ہے وہ رسپانس لیٹ ہوا ہے. رسپانس لیٹ ہونے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنے میں بھی دقت ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی جسے ہم کہہ سکیں کہ کیسے رجال کسی صورتحال ہے, ایسا نہیں ہے. مدد جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت پہنچ بھی رہی ہے. ہماری اپنی ٹیمیں جو ہیں وہ, آپ جس ضلع کا نام لیں گے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں, سب چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے 1 2 3 4 آرگنائزیشن یا اس سے زیادہ بھی آرگنائزیشن مل کے جو ہے وہ اتنے بڑے, جتنا بڑا نقصان ہے سب لوگ مل کے اس کے اندر کچھ کام کریں گے تو کوئی بات بنے گی. اور اس کے اندر جو مزید ابھی ہونے والی چیزیں ہیں, لائک جو آپ خیموں کی یا ترپال کی بات کی آپ نے, جو شیلٹر کے اندر, تو الخدمت جو ہے وہ اس وقت 20,000 خیمے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے 500 سے 800 خیمے جو ہیں وہ بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب سمیت KPK کے علاقے جو افیکٹڈ ہیں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اور آپ اس سب کی تفصیلات بڑی آسانی سے خدمت کی ویب سائٹ پہ یا جو ہمارے سوشل میڈیمز ہیں, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز آپ بالکل مانیٹر کر سکتے ہیں. شعیب صاحب, میڈیکل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری بیماریاں پھیل گئی ہیں. ملیریا ہے, ڈینگی پہنچ گیا ہے, گیسٹرو ہے, اور سانپ کاٹنے کے ایشوز بھی آ رہے ہیں سامنے. تو میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ متاثرین کے علاقے میں میڈیکل سہولت کے حوالے سے بھی بہت کرایہ آ رہی ہے؟ اس میں علی بھائی ایک تو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم لوگوں کی جو 4 موبائل میڈیکل یونٹس جو ہیں وہ تو فوراً ہی اس وقت افیکٹڈ ایریاز کے اندر پہنچ گئی ہیں. مزید کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ایسا ڈیزاسٹر ہے جس کے اندر ہمیں ایون فیلڈ کے اندر آپریشن تھیٹرز وغیرہ تک بھی قائم کرنے پڑیں گے. آپ تو یہ بالکل متعدی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ایون اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو خواتین ایکسپیکٹڈ ہیں, ان کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں, پھر چھوٹے بچوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, تو ہم تو ایون اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش تو بہرحال یہی ہے کہ ہم جتنے بھی زیادہ ایریاز تک پہنچ سکیں. اور اس کے اندر ایک 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہماری جو والنٹیئرز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز یا جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, وہ ہر ایریا کے اندر جا کر جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگاتی ہے, 1 دن کے, 2 3 دن کے, اور وہ ایریاز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, گوٹ بدلتے رہتے ہیں, شہر بدلتے رہتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہم لوگ موبائل فیلڈ ہاسپٹل کا کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ میڈیکل کیمپ کی جو بڑی چیز ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ اب ہم لوگ جو موبائل فیلڈ ہاسپٹلز ہیں اس کے اوپر جا رہے ہیں.
تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ الخدمت ٹیمہ اور اس قسم کے ادارے جب خاص طور سے میڈیکل کے حوالے سے اپنی ایفرٹس کریں گے تو ایک ریزنیبل لوگوں تک ہم پہنچ سکیں گے اور انہیں فیسلٹی دے سکیں گے. اچھا شعیب صاحب، ابھی سندھ میں دادو مٹیاری ہو گیا، خاص طور پہ دادو ڈسٹرکٹ میں ابھی سیلابی صورتحال برقرار ہے، پانی کا بہاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف گاؤں ان کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ریسکیو کی کیا صورتحال ہے؟ سر دادو کے اندر ہماری ٹیمز موجود ہیں. میں اگر آپ کہیں گے تو میں سندھ آفس سے آپ کو کنیکٹ بھی کر سکتا ہوں. وہاں پہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آنے والے ہفتے کے اندر ایک زیادہ بہتر صورت نظر آئے گی. اچھا، سندھ گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے لیکن وفاقی حکومت بھی کام کر رہی ہے، خاص طور پر میڈیکل کے شعبے میں وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ NIH کوشش کر رہی ہے کہ ویکسین فراہم کرے، تو اس حوالے سے کوئی نیٹ ورک بنا ہے یا کوئی رابطہ گورنمنٹ سے ہوا ہے یا گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے کہ وفاق سے جو میڈیسن ملیں، خاص طور پہ ڈینگی ملیریا یا سانپ کاٹنے کی جو میڈیسن ہے، تو اس حوالے سے کوئی رابطہ کاری کا بہتر نظام ہے؟ علی گو صاحب، ابھی صرف 2 دن پہلے جو ہے وہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس سارے سینیریو کے اندر، جس کے اندر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو رسپانس کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا پہلا ایک اجلاس ہوا ہے. تو یہ دقت تو رہی ہے کہ چیزیں بہت لیٹ ہوئی ہیں، تو اب جب یہ کچھ نہ کچھ شروع ہوا ہے تو امید ہے کوآرڈینیشن بھی بڑھے گی اور جو آرگنائزیشن آپس میں رابطہ کر کے وہاں تک ڈپلیکیشن سے بھی بچیں گے. ٹھیک ہے شعیب ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیا ہے حاجی جاوید قریشی صاحب جو آل پاکستان انجمن تادران جو صدر ہے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں سیلاب کی جو سنگین صورتحال ہے، متاثرین کو بہت سارے مسائل ہیں، آپ کہاں کام کریں اور اب سیلاب متاثرین علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ جناب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ سیلاب متاثرین کی آواز بنی سندھ ٹی وی، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ سانگڑ کی 6 تحصیلیں 6 کی 6 تحصیلیں ڈوبی ہوئی ہے. آل پاکستان انجمن تاجرات پورے سندھ میں تاجر برادری کے تعاون سے ریلیف کا کام کر رہی ہے. ہم ٹنڈو آدم، شہداز پور، کھپرو، شاپو چاکر کے اندر کھانا ہم انہیں 2 وقت کا دے رہے ہیں. میڈیکل کیمپ ہم نے دیا ہے، راشن ان میں تقسیم کر رہے ہیں. لیکن حکومتی امداد ہمیں پورے ضلع کے اندر یا پورے سندھ کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. جو لوگ ان کا برا حال ہے ان کا کوئی پرساد حال نہیں ہے. اس وقت مچھروں کی وجہ سے مال مویشی مر رہا ہے اور انسانی جانوں میں ڈینگی پھیل رہا ہے. اس کی وجہ سے مختلف امراض لوگوں میں تیزی سے پھیل رہے ہیں. لیکن جتنی تاجر برادری میں سکت ہے ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کام کیا، جتنا اللہ نے ہمیں دیا اور آگے بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن حکومت، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، غیر ملکی امداد بھی آ رہی ہے اور سندھ حکومت اور وفاق حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے اب تک کچھ بھی نہیں دیا گیا. صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے، من پسند کچھ لوگوں کو کوئی چیز ملتی ہے. بقایا برا حالت ہے لوگوں کی، لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس اس وقت تک کچھ ہے اور مجھے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ آنے والا جو ہمارا گندم کا جو سیزن ہے وہ زمین متر وہ کاٹ نہیں ہو پائے گی جب تک. اور دوسری، کرپشن کا جو گڑھ ہمارے پورے سندھ کے اندر جو بنا ہوا ہے وہ LPDO کے جو سیم نالے ہیں ان کے اوپر اربوں روپے کا مینٹیننس ان پہ ہوتا ہے ان کی کھاٹی کے لیے. لیکن حکومت کی طرف سے کسی بھی جگہ جو ہے انہوں نے کھاٹی نہیں کی. وہاں پانی کا پریشر آیا، وہاں شگاف پڑنے کی وجہ سے شہر بھی ڈوب گئے، گاؤں بھی ڈوب گئے اور لاکھوں ایکڑ زمین جو تھی وہ سیم نالے کی نظر ہو گئی. اور کچھ بعض لوگوں نے اپنے زور پر اپنے فارم ہاؤس اور زرعی زمین بچانے کے لیے انہوں نے دوسری سائڈ پہ پانی کا رخ کر دیا شگاف ڈال کر.
تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ نہ انتظامیہ نام کی کوئی بری چیز ہے اور نہ ہی کوئی ان کی داد رسی کرنے والا اس وقت موجود ہے جو سیلاب متاثر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاوید قریشی صاحب یہ بتائیں کہ کافی ٹائم پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم کھانا پینا متاثرین میں تو دے رہے ہیں، لیکن وہاں ٹینٹ کی اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے، ٹینٹ کے ہم نے آرڈر دیے ہوئے ہیں اور یکمشت آرڈر ہمیں نہیں مل رہی ہیں، اس وجہ سے مسائل ہے۔ لیکن ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ متاثرین کو ابھی تک ریسکیو کا بھی ایشو ہے، کھانے پینے کا بھی ایشو ہے۔ دیکھیں جی، کھانا پینا تو میں اب آپ کو بتاؤں تو انتہائی شرم کی بات ہے۔ ہم جو لوگوں کو سیلاب متاثرین کو جو کھانا دے رہے ہیں، الحمدللہ ہم 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ایک دن میں نے کھانا دیکھا جس میں 100 گرام سادے چاول، 40 پیکٹ 150 آدمیوں کے لیے۔ یہ بل ضرور بن رہا ہے ان کی طرف سے، لیکن متاثرین کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ رب کو پتا ہے یا ان لوگوں کو پتا ہے۔ لیکن ساگڑ کے اندر میں آپ کو بتاؤں ٹینٹ سٹی بنایا ہے۔ آپ میرے ساتھ اپنا کیمرہ مین لے کر چلے، میں آپ کو دکھاؤں، اس میں 15 سے 30 خیمے لگائے، 15 سے 20 صرف اور صرف جو ہے متاثرین بیٹھے ہیں، اور وہاں کوئی بندہ متاثرین نہیں ہے شاید کے جو سیلاب کا۔ یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، یہ غیر ملکی امداد ٹینٹ کی جو چائنا سے آئے وہ لگے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک مجھے نظر پورے سندھ کے اندر کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کہ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہو اور ان کو میڈیکل کی سہولتیں دی ہوئی۔ البتہ ڈسٹرکٹ ساگر کے اندر جگہوں کے اندر نیوی کی کچھ میڈیکل ٹیمیں آئی ہیں اور انہوں نے اپنی کشتیاں لا کے انہیں ریسکیو کیا گیا ہے۔ ادروائز تو کوئی مجھے حکومت ہے نہ کوئی بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چاہتے ہیں لوگ۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، آج کھلے آسمان تک پڑے ہوئے ہیں اور شدید گرمی ہے اس وقت۔ لیکن ایک تاجر برادری اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ حکومت اکیلی کچھ کر سکتی ہے۔ اس میں مخیر حضرات کا تعاون تھا اور اس کے اندر اس کی وجہ سے کچھ انہیں ریلیف ملا ہے۔ لیکن آخر کب تک کاروبار بھی نہیں ہے، زمیندار بھی پریشان ہے، حالی بھی پریشان ہے۔ اس وقت یہ حالات رہے تو کرائم کی شرح بھی کس لیے بڑھے گی؟ جب میرے پاس کھانے کو 2 روٹی اور سامنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کیسے گزارا اپنا کرے گا؟ وہ لازمی ہے وہ مجھ سے چھینے گا۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا ہے کہ سامان چھیننے کا، اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی تھی، لیکن گورنمنٹ کی جو دعویٰ تھی کہ ہم کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، متاثرین کو بر وقت کھانا مل رہا ہے، اگر کھانے پینے کی اشیاء لوٹی جا رہی ہیں، میں الفاظ لوٹنے کا بھی استعمال نہیں کروں گا کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ لوٹنے کے حد تک آ گئے ہیں تو لوگ اتنے بھوکے مر رہے ہیں، متاثرین کو ان کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے۔ میں آپ کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں، ان کو اب لوٹ نہیں کہہ سکتے، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر وہ جائیں تو جائیں کہاں متاثرین؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ قدرتی آفت ایک آئی ہے تو ریاست کا کام ماں جیسا ہوتا ہے۔ ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ ریاست میں کتنا پیارا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بھوکا مرنے نہیں دیتی، لیکن یہاں ریاست نام کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی اور ان متاثرین کی کوئی داد رسی نہیں کر پا رہا۔ دکھ اور افسوس کا مقام ہمیں یہی ہے۔ لیکن حکومت کو جو اتنا پیسہ ہے، ڈی سی صاحب کہتا ہے جی مجھے 3 کروڑ روپیہ ملا ہے، میں کہاں سے کھانا پورا کروں، لاکھوں لوگ ہیں۔ بھائی آپ کو پیسہ ملا ہے نہ ملا، آپ ریزائن کر کے سیٹ چھوڑ کر چلے جائیں، عوام کے اوپر چھوڑ کے پھر جیسا کچھ کیسے ہوگا۔ مجھے تو دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا اس عوام کی داد رسی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، اور آنے والا وقت اس سے زیادہ ہے۔ ریہیبلیٹیشن کا جب کام شروع ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، اور امداد جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں جا رہی ہے، کن کے پاس ہے۔ آپ اپنا کیمرہ مین لے کر چلے، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں جس ڈسٹرکٹ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ کچھ منسٹر یا سی ایم صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے 2-4 باتیں میڈیا میں ٹھیک کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب تک پورے سندھ حکومت ثابت کر دے، مجھے بتائیں کہ اربوں روپے کی امداد لوگوں نے اپنے طور پر دی ہے، حکومت نے کیا امداد دی ہے؟ وہ کہاں گئی امداد؟ کہاں ہے وہ امداد؟ ہمیں تو کہیں بھی امداد نظر نہیں آتی۔
और ये हालात रहे तो आप ये देखें, एक वक्त के खाने के लिए लोगों के पास इस वक्त कुछ नहीं है। जो लोग कल को खुद दिया करते थे खैरात और ज़कात, आज वो हालात ने मजबूर कर दिया उन्हें, वो बेचारे खुद चलने वाले बन गए। हाजी साहब ये बताएं कि अब हम रेस्क्यू में फंसे हुए हैं, खाना पीना नहीं प्रोवाइड कर सकते, टेंट नहीं दे रहे हैं, मच्छरदानियाँ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से वबाई अमराज फैले हुए हैं, डेंगू है, मलेरिया है, सांप काट रहे हैं, तो मेडिकल का इशू भी बहुत मुतासरीन में आ रहा है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मेडिकल का मैं आपसे बताऊं बहुत बड़ा इशू है। हमने खुद मेडिकल कैंप लगाया बीएसपी की शाहजादपुर के अंदर, मतलब जो है वहाँ हमने 2 दिन के अंदर 1000 मरीजों को दवाएं मुफ्त दी और मेडिकल की। उसके बाद हमारी गाड़ी गांव के अंदर गई है, 1 दिन के अंदर 400 मरीजों को देखा है, लाखों रुपए की दवा हम दे रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जिला सांगड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल शाहजादपुर रेसिडेंट है, वहाँ दवा नाम की कोई चीज नहीं है, डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं है। कभी हम उन्हें रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हॉस्पिटल से हमें कैंप के लिए डॉक्टर दें, तो वो इनकार कर देते हैं। ना वो मेडिसिन उनके पास मौजूद है, ना वो डॉक्टर मौजूद है। ये समझ में नहीं आता ये अरबों रुपए का बजट जाता कहाँ है, करोड़ों का बजट जाता कहाँ है, कौन खा जाता है, कहाँ है। खुदा का खौफ करें, आने वाले वक्त से डरे कि लोग अपने बच्चों को भूखा मरता अपने सामने देख रहे हैं, उनसे कैसे बर्दाश्त होगा, कैसे ये लोग चलेंगे। पूरे सिंध के अंदर मेडिकल की सांप काटने की दवाएं, कुत्ते काटने की दवाएं आपके हॉस्पिटलों में नहीं है। तो ये क्या बरसात अचानक आई है? ये आपको पता था 3 महीने पहले फोरकास्ट थी, आपने क्यों नहीं इंतजाम किए इन चीजों के? और आपके इंतजाम न करने की वजह से आज आपको पता है ये बर्बादी, जहाँ तेज बारिशें, ज्यादा बारिशें हुई, उसके बाद ये सैम नालों उसकी तबाहकारियां इतनी बड़ी है कि अब तक ये पानी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए ये हुकूमत क्यों नहीं इसके खिलाफ इंक्वायरियां करती? ये पैसे जाते कहाँ हैं? करप्शन के अंदर एजुकेशन का मुलविस है, वो लोग जो है ना वो काम करते हैं, सिर्फ घर बैठे तनख्वाह और रिश्वतें ले रहे हैं। इस एजुकेशन के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? ठीक है हाजी जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।